کہ مقتل حسین اتنا زیادہ عظیم نہیں ہے، اتنا زیادہ اس میں چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں کہ جی امام حسین کو شہید کر دیا گیا، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عثمان کا مقتل اس سے کہیں بڑھ کر عظمت رکھتا ہے۔ رسول کے نواسے کے ساتھ ان کو خاص محبت نہیں تھی، تو آج عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے نا کہ صحابہ اہل بیت کا بڑا تعلق تھا، یہ بڑے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کیونکہ اہل بیت کے سوا چارہ نہیں ہے، تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ جو رشتے ہو گئے، وہ فلاں ہو گیا، وہ نام رکھ لیے، وہ کربلا میں شہید ہو گئے، بھائی کربلا میں فلاں فلاں نام کے شہید ہو گئے، اس سے محبتیں بن جاتی ہیں۔ تو خود ہی عبداللہ بن عمر جو اس وقت بن نفی زندہ موجود تھا، اگر ابو بکر اور حضرت امام حسین السلام کی محبتیں اتنی تھیں تو یہ عبداللہ بن عمر ساتھ کیوں نہیں گیا؟ بات کرے اور کہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے مقتل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، عثمان کا مقتل اس سے بڑھ کر تھا۔ عثمان کا مقتل کیا اس سے بڑھ کر تھا؟ مجھے آپ بتلائیے۔ عثمان کے مقتل کی وجہ سے ہی تو جنگ جمل و جنگ صفین ہوئی، یعنی امت کے اندر جو ایک فتنہ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ہم کہیں گے ایک بڑا کردار ہے عثمان کے مقتل کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، کربلا میں ان کی شہادت ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شہادت سے پہلے ہی غمناک ہوتے، گریہ وزاری کرتے، لیکن ان کے علماء جو ناسبی ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، مظلومیت کس کی زیادہ ہے، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی کیا مظلومیت بھائی؟ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت اتنی نہیں ہے جتنی امام حسین علیہ السلام کی اتنی مظلومیت نہیں ہے جتنی کس کی ہے جی؟ حضرت عثمان کی ہے۔ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، پہلے آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام، یہ ہم آپ کی خدمت میں رکھیں کہ ان کے علماء نے کیا بیان کیا ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مظلوم کون ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے زیادہ مظلوم عثمان ہے، امام حسین علیہ السلام اتنے مظلوم نہیں ہیں، یعنی جو اگر مظلومانہ شہادت ہوئی ہے وہ کس کی ہوئی ہے؟ عثمان کی ہوئی ہے۔ یہ ملاحظہ کیجئے، دیوبند مکتب کے بڑے محدث صاحب، تبصرہ بر شہید کربلا و یزید، محدث کبیر، محقق جلیل، کون ہے جی؟ حبیب الرحمن اعظمی، کہتے ہیں اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان کا واقعہ قتل حضرت حسین کے واقعے سے کہیں بڑھ کر تھا، اور حضرت علی مرزا کو اقرار تھا کہ وہ ظلماً شہید کیے گئے، یعنی عثمان کا واقعہ کہیں بڑھ کر تھا۔ اس کے بعد اور کتاب آ جائیں، مئۃ من عظماء امت الاسلام غیروا مجرى التاریخ، کہ جنہوں نے تاریخی راستے کو بدل کے رکھ دیا، تاریخ میں تحولات ایجاد کیے، ایسے افراد فلسطین کے ایک ان کے عالم محقق، وہ کیا کہتے ہیں؟ والحقیقہ ان مقتل الحسین کان امرا فطیئا بالفعل ومقتل الحسین لم یکن اعظم من مقتل عثمان سحر رسول اللہ کا دماد او عمر الفاروق۔ اس نے ایک قدم اور بڑھ کر کہ مقتل حسین اتنا زیادہ عظیم نہیں ہے، اتنے زیادہ اس میں چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں کہ جی امام حسین کو شہید کر دیا گیا، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عثمان کا مقتل اس سے کہیں بڑھ کر عظمت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بل ان مقتل الحسین لم یکن اعظم من مقتل نبی اللہ زکریا۔ امام حسین اسلام کی شہادت کو لے کر آپ کیا یہاں رونا دھونا شروع کیا ہے آپ لوگوں نے، تو یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہم اس کے مختلف جوابات آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ابھی نہیں ہوئی، رسول اللہ نے گریہ کیا، رسول اللہ نے گریہ کیا، اور اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس انداز سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے آنا، اور یعنی خاک آلودہ بال، لباس، یعنی اس کیفیت میں حضرت ابن عباس کے خواب میں آنا، حضرت ابن عباس کا وہ خواب بیان کرنا، وہ میں آپ کی خدمت میں روایت رکھتا ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اب حضرت عثمان کے لیے دکھا دینا ذرا کہ رسول اللہ کی یہ حالت ہوئی ہو۔ یہ ملاحظہ کیجیے، البدایہ والنہایہ ہے عن ابن عباس، امام احمد بن حنبل یہ روایت لے کر آئے ہیں، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ فی المنام بنصف النہار اشعث اغبر، کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، حضرت ابن عباس، اور رسول اللہ کو خواب میں دیکھنا یہ حقیقت رکھتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کیونکہ شیطان یا کوئی اور صحیح روایات ہیں، بخاری مسلم میں روایات ہیں کہ جب رسول اللہ کو کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے، وہ بھی حضرت ابن عباس جیسا صحابی، تو وہ حقیقت رکھتی ہے یہ چیز۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور رسول اللہ کس حالت میں تھے؟ اشعث اغبر،
یعنی ان کی حالت کیا تھی، وہ خاک آلودہ بالوں کے ساتھ، یہ حالت تھی. ماہ قارورات فیہا دمن، ان کے پاس ایک شیشی تھی اور اس میں کیا تھا، خون تھا. میں نے کہا بے ابی و امی یا رسول اللہ ما ھذا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں یا رسول اللہ، یہ کیا ہے؟ کہا ھذا دم الحسین و اصحابہ، کہ یہ حسین کا خون ہے. اور کہا فَأَحْصَيْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، میں نے اس وقت جب دن شمار کیے تو میں نے دیکھا کہ اس دن حسین علیہ السلام کیا ہے، شہید ہوئے. تو اب مجھے بتائیں، آپ لوگوں نے جو یہ دعویٰ کیا کہ عثمان کا مقتل امام حسین علیہ السلام کے مقتل سے بڑھ کر ہے، دکھائیں ہمیں یہ رسول اللہ کی حالت ہوئی ہے، رسول اللہ نے اس انداز سے گریہ کیا. اب ہمیں دکھائیں ذرا. اسنادہ قوی، اس کی سند بھی کیا ہے، قوی ہے. تو آپ ہمیں ذرا دکھائیے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا ہو. یہ ہم دیگر ان کے علماء سے بھی دکھا دیتے ہیں. یہ مسند الامام احمد بن حنبل، یہاں پر جاتے ہیں تو بالکل ابن عباس سے وہی روایت کہ رأیت النبی فی المنام بنصف النہار اشعث اکبر معه قارور فیہا دم یلتقط او یتبع فیہا شیئا ما ھذا دم الحسین واصحابہ. اسناد قوی علی شرط مسلم، یہ روایت کیا ہے، صحیح ہے. اس کے بعد ایک اور مقام پہ اسناد قوی علی شرط مسلم، یہ ایک اور مقام پہ روایت نمبر میں دکھا دوں 2553. اب یہ ہمیں دکھائیں کہ عثمان کے لیے ایسا کیا ہو. کوئی دلیل ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے دعویٰ، کوئی دلیل پیش کیجئے امام حسین علیہ السلام کے لیے جیسا رسول اللہ نے کیا ہے، کسی اور کے لیے، آپ کے عثمان کے لیے کیا ہو. یہاں پہ مشکات المصابیح، خطیب تبریزی، ناصر الدین البانی، وہ بھی کیا کہتے ہیں، اسنادہ صحیح، وہ بھی اسی روایت کی تصحیح کرتے ہیں. یعنی مختلف تصحیحات میں نے آپ کو دکھائیں، چونکہ ان لوگوں کو چنونے کاٹتے ہیں نا، اہل بیت کے حوالے سے کوئی روایات ہوں تو ان لوگوں سے رہا نہیں جاتا. تو یہ ایک روایت تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی جب خبر ملتی ہے تو رسول اللہ گریہ کرتے ہیں، امام علی علیہ السلام گریہ کرتے ہیں. آپ دکھائیں کہ بھائی فلاں کے لیے گریہ کیا ہو، آپ ہمیں کوئی یعنی اس طرح سے آ کے ہمیں پیش کر دیں کہ میں آپ کی خدمت میں روایات رکھوں تاکہ یہ چیز واضح ہو. اور خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی کہ جبریل آیا اور آ کر کیا کہا کہ ان امتک ستقتلہ، کہ یہ آپ کی امت جو ہے وہ اس کو قتل کرے گی. حضرت رسول اللہ، پھر وہ مکان دکھایا جاتا ہے کہ جس مکان پہ قتل کیا جائے گا. پھر فرشتہ وہ مٹی، سرخ مٹی لے کر آتا ہے، پھر وہ حضرت ام سلمہ کو دی جاتی ہے. یعنی یہ جتنے واقعات ہیں یہ حضرت عثمان کے لیے نہیں ہوئے. پھر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کا مقتل اس سے بڑھ کر ہے. تعجب ہے ہمیں آپ لوگوں کی ناسبیت پہ. پھر امام حسین علیہ السلام کے لیے خود گریہ کرنا، وہ میں آپ کے لیے اگر مجھے مل جائے کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. جی یہ روایت ملاحظہ کیجئے. کہتے ہیں قالت ام سلمہ، حضرت ام سلمہ نے کیا کہا کہ داخل الحسین علی النبی وانا جالسۃ علی الباب، میں دروازے پہ بیٹھی تھی، مجھے پتہ چلا. پھر میں نے کیا دیکھا، یقبلہ وہو نائم علی بطنہ، میں نے دیکھا کہ امام حسین رسول اللہ کے شکم پہ سو رہے تھے. اچھا جی، آگے کیا ہے، دموع کا تسیل، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری تھے. اور کہا کہ ان جبریل آتانی بالترب التی یقتل علیہا، کہ جبریل آیا تھا میرے پاس اور مجھے، اور یعنی یہ روایت کا متن ایسا ہے، مجھے اس پہ سند کی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کئی متعدد اسناد سے، جیسے ناصر الدین البانی نے کہا ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ اور حضرت ام سلمہ کے درمیان جو مکالمہ ہوا کئی اسناد سے نقل ہوا ہے. اور اخبرانی ان امتی یقتلونہ، کہ میری امت جو ہے، میری امت میرے اس نواسے کو قتل کرے گی. تو یہ ایک روایت. اس کے بعد اگلی روایت میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ خود امام حسین علیہ السلام کے لیے امام علی علیہ السلام کا گریہ، اور خود امام علی علیہ السلام کا یہ بتلانا کہ رسول اللہ نے مجھے یہ خبر دی تھی. یہ میں دو کتابوں سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، الشریعہ، کتاب الشریعہ، اس میں اسناد حسن، اور یہ دوسری کیا کہتے ہیں، مسند ابی، دوسری کون سی کتاب، ہاں مسند ابی یعلا موصلی، یہاں پہ ملاحظہ کریں، اس کی اسناد حسن ہے. کیا کہتے ہیں کہ انہ صار مع علی وکان اصاب مطہرۃ فلما حاد نینوا، نینوا کے مقام پہ پہنچے، صفین کی طرف جا رہے تھے. فناد علی، مولا علی نے اسی وقت ندا دی، اسبر ابا عبداللہ، اسبر ابا عبداللہ بشط الفرات. قلت وما تھا یا ابا عبداللہ، قال دخلت علی النبی ذات یوم وعیناہ تفیضان، کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا ایک دن، عیناہ تفیضان، یعنی رسول اللہ زارو قطار رو رہے تھے. دکھائیں ہمیں عثمان کے لیے ایسا ہوا ہو، دکھائیں ہمیں عثمان کے لیے رسول اللہ نے گریہ کیا ہے.
اور جس انداز سے خبر دی ہے اور جو یہ معاملات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ہیں، ایک بیٹھ کے دعویٰ کر دینا کہ عثمان کا مقتل اس سے بڑھ کر ہے۔ ذات یوم وعینہ تفیضان، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ قلت یا نبی اللہ اغضبک احد، آپ کو کسی نے غضبناک کیا؟ ما شانو عینیک تفیضان، یعنی آپ کی آنکھوں سے، آپ کی آنکھیں اور ان سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ قابل قام من عندی جبریل، قابل یہ تھوڑی دیر پہلے جبریل آیا میرے پاس، فحدثنی ان الحسین یقتل بشت الفرات، یعنی جیسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی، آ کر کیا بتلایا؟ امام حسین کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے اور رسول اللہ گریہ کر رہے ہیں۔ ابھی حسین شہید نہیں ہوا، ابھی میرے مولا شہید نہیں ہوئے، رسول گریہ کر رہے ہیں۔ اور اگر یہاں پر آج بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور کوئی گریہ کرے، بدعت ہی ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول کی وہ حالت کہ رسول اللہ خاک آلودہ ہیں، بالوں میں خاک ہے، ہاتھوں میں ایک شیشی ہے کہ جس میں حسین کا خون ہے، وہ خون لیے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت ام سلمہ کی وہ روایت کہ مٹی میں نے دیکھی وہ خون آلودہ ہو گئی جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ معجزات بتائیں کس کے لیے ہوئے ہیں؟ کیا فرمایا کہ پھر مجھے کہا کہ کیا میں آپ کو وہ تربت لا کے دوں، آپ کو اس کو آپ اشمام کرنا چاہیں گے؟ کہا ہاں۔ پھر وہ مٹی عطا کی، فلم املق عینی انفاضتا، کہ پھر میری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام کا گریہ، صحابی رسول، خود رسول گرامی کا گریہ، اس سے بڑھ کر آپ کہتے ہیں کہ اور کوئی چیز آپ کو دکھائی جائے؟ یعنی اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی اور مظلومیت ہو سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی کیا مظلومیت ہوگی کہ رسول اللہ گریہ کریں، علی ابن ابی طالب گریہ کریں اور اس مٹی کو اس قدر اہمیت دی جائے؟ اور پھر مٹی کو چومنا، اگر مجھے وہ روایت مل جائے کہ رسول اللہ نے خاک کربلا کو چوما، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ المستدرک علی الصحیحین الجزء الرابع، ذہبی کیا کہتا ہے؟ قال فی التلخیص مرہ ھذا علی شرط البخاری و مسلم، یعنی یہاں پر دیکھیں کہ مجھے حضرت ام سلمہ نے جو ہے وہ خبر دی، کہتے ہیں فی یدہ تربۃ حمراء یقبلھا، کہ رسول اللہ کی ہاتھ میں تربت تھی، خاک تھی، سرخ مٹی، یقبلھا، اس کو چوم رہے تھے۔ فقلت ما ھذہ تربہ یا رسول اللہ، یہ کون سی تربت ہے؟ کہا کہ مجھے ابھی جبریل آیا تھا، جبریل نے آ کے مجھے بتایا کہ ارض عراق پر قتل کر دیے جائیں گے حسین۔ پھر میں نے جبریل سے کہا کہ مجھے اس جگہ کی مٹی دکھاؤ ذرا، کہ جہاں پر، جس مٹی پر، جس خاک پر حسین شہید کر دیے جائیں گے، اس مٹی کو چوم رہے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ کہتے ہیں چوم رہے ہیں، کیوں چوم رہے ہو؟ خاک کربلا کو بدعت ہے چومنا؟ بھئی یہ رسول اللہ کا عمل ہے۔ یعنی آپ لوگ ایسے ہیں کہ اہل بیت سے بغض اس قدر آپ لوگوں کے اندر بھرا ہوا ہے کہ جب ان کا معاملہ آتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک چیز تھی۔ اس کے بعد خود دیکھیں، خود امام حسین علیہ السلام کی یہ ملاحظہ کریں، یہ مجمع الزوائد ہے و منبع الفوائد ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ زہری کہتا ہے بیت المقدس میں کوئی بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا تو کیا ہے؟ الا وجد تحتها دم عبید، وہاں پر کیا پایا جاتا تھا؟ یعنی امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی اس کی علامت کیا تھی؟ کہ کوئی بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون جاری ہوتا تھا۔ اب آپ ہمیں دکھائیں کہ عثمان کے لیے یہ واقعہ ہوا، دکھائیں عثمان کے لیے۔ رواہ الطبرانی و رجالہ ثقات۔ پھر ما رفع بالشام حجر یوم قتل الحسین ابن علی الا عن دم، کہ جب بھی کوئی شام میں پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا۔ رواہ الطبرانی رجال صحیح، یعنی یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ تمام واقعات ہونا کہ جس کو آپ کے علماء نے بیان کیا اور کہا کہ یہ روایات صحیح ہیں، اور اگر مجھے ان کے علماء کی زبانیں مل جائے کہ کیسے ان لوگوں نے انکار کیا، یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ ناسبیت کی ایک اور دلیل منہاج السنہ۔ یہاں پر کیا کہتے ہیں وَبِهَذَا وَغَيْرُهُ يَتَبَيَّنُ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ كَذِبٌ، کہتے ہیں یہ چیز اور اس کے علاوہ جو ہم نے بیان کی کہ بہت ساری چیزیں اس بارے میں روایت کی جاتی ہیں، مثلا کون سما امطر دمن، کہ آسمان سے بارش ہوئی، یہ جناب جھوٹ ہے۔ پتھر کوئی اٹھایا جاتا تھا تو وہ نیچے سے خون بہتا تھا، سب جھوٹ ہے۔ وہ کہتا ہے فَإِنَّ هَذَا مَا وَقَعَ قَطْ فِي قَتْلِ أَحَدٍ،
کسی ایک کے لیے بھی ایسا نہیں ہوا۔ آسمان کا سرخ ہو جانا، آسمان کا بارش برسانا، یہ سب کیا جی جھوٹ ہے، ان شیعوں کا جھوٹ ہے۔ پھر میں آپ کی خدمت میں رکھوں کہ یہ ملاحظہ کیجئے ایک اور روایت، آسمان سے خون کا برسنا، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، یہ ملاحظہ کیجئے۔ مطرنا دمن یوم قتل الحسین، سلیم القاص کہتا ہے کہ آسمان سے خون کی بارش ہوئی جس دن امام حسین علیہ السلام قتل ہوئے۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت موجود ہے، مقتل الحسین کے باب میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، خیلی ممنون، مجھے آپ یہ بتائیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو یہ واقعات رونما ہوئے، جو یہ معجزات رونما ہوئے، اس کے علاوہ آپ کے اپنے علماء نے، مجھے اگر یہ مل جائے، یہ سر و شہادتین، یہ ملاحظہ کریں جناب، کس کی ہے جی؟ صفحہ نمبر 105 پہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو، یہ ملاحظہ کریں، شہادت حسین ترجمہ سر و شہادتین، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ جب ہم صفحہ نمبر 105 پہ جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے، یہ ملاحظہ کریں، یعنی آپ کے اپنے علماء نے، جلیل القدر آپ کے علماء نے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ چیزیں بیان کی ہیں تو وہاں پر ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ کائنات تاریک ہو گئی، یہ ملاحظہ کیجئے، جس روز امام حسین شہید ہوئے 3 دن متواتر ہم پر اندھیرا چھایا رہا اور کوئی شخص اپنے منہ پر زعفران وغار وغیرہ نہ لگا سکا، بلکہ جس نے منہ پر زعفران لگایا اس کا منہ جل کر سیاہ ہو گیا۔ یہ پھر ملاحظہ کیجئے، گوشت کا زہر آلود ہو جانا، یہ امام بہقی ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ امام زہری امام بہقی سے مجھے خبر ملی جس روز حضرت امام حسین کو شہید کیا کہ اس دن بیت المقدس میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ اور انتہائی سرخ خون برآمد ہوتا۔ امام بہقی وغیرہ جب حضرت امام حسین شہید ہوئے تو رات کو آسمان سے خون کی بارش برسی، صبح کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے گڑھے اور مٹکے خون سے لبریز اور ہماری ہر چیز خون آلودہ تھی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اور یہ دیکھیں پھر امام بہقی حضرت ام سلمہ سے روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، دیکھا کہ آپ کے سر اقدس و داڑھی مبارک پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا حال ہوا؟ آپ نے فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ کربلا میں گیا تھا، یعنی رسول کربلا گئے۔ کون؟ آپ کے اپنے علماء بیان کر رہے ہیں۔ کون ہے جی شہادت حسین سر و شہادتین؟ کون؟ عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ بیان کر رہے ہیں اس چیز کو۔ ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب عثمان کا مقتل اس سے بڑھ کر ہے۔ میرے خیال میں اس کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ آپ یہاں پر سوائے یہ کہ انسان کے اندر ناسبیت پائی جائے اور وہ اس طرح کی بات کرے اور کہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کے مقتل میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، عثمان کا مقتل اس سے بڑھ کر تھا۔ عثمان کا مقتل کیا اس سے بڑھ کر تھا؟ مجھے آپ بتلائیے۔ عثمان کے مقتل کی وجہ سے ہی تو جنگ جمل و جنگ صفین ہوئی، یعنی امت کے اندر جو ایک فتنہ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ہم کہیں کہ ایک بڑا کردار ہے عثمان کے مقتل کا، تو یہ بیجار نہیں ہوگا، چونکہ تاریخی طور پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے جو محرکات ہیں وہ انشاءاللہ ہم پس منظر واقعہ کربلا جب آپ کے لیے بیان کریں گے تو اس میں ہم یہ ساری چیزیں بیان کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ ایک دم سے نہیں ہو گئی کہ رسول فرمانے کہ یہ رسول کا وار وار یہ خبر دینا، حضرت ابن عباس کا روکنا، پھر عبداللہ ابن عمر کا روکنا، یہ لوگ سب آگاہ تھے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے، کسی نے ساتھ بھی نہیں دے، چونکہ بیعت کر چکے تھے نا یزید کی، عبداللہ ابن عمر یہ سارے لوگ بیعت کر چکے تھے اور رسول کے نواسے کے ساتھ ان کو خاص محبت نہیں تھی۔ تو آج عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے نا کہ صحابہ اہل بیت کا بڑا تعلق تھا، یہ بڑی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، چونکہ اہل بیت کے سوا چارہ نہیں ہے تو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے وہ جو رشتے ہو گئے، وہ فلاں ہو گیا، وہ نام رکھ لیے، وہ کربلا میں شہید ہو گئے، بھائی کربلا میں فلاں فلاں نام کے شہید ہو گئے، اس سے محبتیں بن جاتی ہیں۔ تو خود ہی عبداللہ بن عمر جو اس وقت بنفس نفیس زندہ موجود تھا، اگر ابو بکر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبتیں اتنی تھیں تو یہ عبداللہ بن عمر ساتھ کیوں نہیں گیا؟ اس نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ حتیٰ یہ تو جب واقعہ ہررا ہوتا ہے اور صحابہ قتل ہوتے ہیں اس وقت بھی عبداللہ بن عمر سکون سے یزید کی اس میں دفاع کرتا رہا ہے۔ جو لوگ یزید کے خلاف خروج کرنے والے تھے عبداللہ بن عمر نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے۔ یہ ان سے محبتیں ثابت کر رہے ہو ہمارے لیے، یعنی یہ تم لوگوں کا مذہب ہے۔ میرے خیال میں آج کسی سنی بھائی کے لیے، یعنی سوشل میڈیا کے دور میں، میں سمجھتا ہوں ناظرین کہ سوشل میڈیا کے دور میں جب سب حقائق کھول کھول کر بیان کیے جا رہے ہیں، سب چیزیں واضح اور روشن طریقے سے بیان کی جا رہی ہیں، سب چیزوں تک آپ کی دسترس ہے، کسی کے لیے حق واضح نہ ہوا ہو، یعنی آپ کہیں کہ میں سنی ہوں اور میں حضرت ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو مان رہا ہوں اور میں امام حسین علیہ السلام کے مقتل کے اوپر بھی غم زدہ ہوں، یہ بات درست نہیں، یہ تناقض ہے، یہ ٹکراؤ ہے، کیونکہ وہی خلافت کا جو
جو ایک ڈھانچہ تھا اسی ڈھانچے میں ہی یزید فٹ بیٹھا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ جو کہا ہے قتل الحسین بسیف جدہ، وہ روایتیں ہیں، وہ حدیث ہیں کہ جو آپ کی اپنی کتابوں میں ہیں، جن سے استناد کرتے ہوئے شمر ابن جوشن اور وہ جتنے بھی لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک تھے وہ سب آئے میدان کربلا میں۔ تو یہ عثمان کا مقتل جس کو آپ نے بہت زیادہ بولڈ کر کے بیان کیا اور اس کو بڑا چڑھا کے بیان کیا، یہ اس کی بہت بڑی دخالت ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں۔ وہ انشاءاللہ ہم اس کے وقت پر تفصیل سے بیان کریں گے۔ اسی پر ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔